دوستو السلام علیکم۔ اب یہاں اٹلانٹا میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ میں یہاں کمرے میں بیٹھے آپ سے مخاطب ہوں۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹھنڈ کا موسم شروع ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں ٹھنڈ زیادہ ہو سکتی ہے۔ یعنی برداشت سے باہر تو نہیں ٹھنڈ، مگر ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے۔ کیرلا کے ترشور ضلع میں ایک اسلامی ادارے نے ایک الگ ہی مثال قائم کی ہے، جہاں لمبے سفید لباس پہنے اور سر پر صافہ باندھے طلباء اپنے ہندو گروؤں کی نگرانی میں روانی سے سنسکرت کے شلوک اور منتر پڑھ رہے ہیں۔ ملک دینار اسلامک کمپلیکس کے زیر انتظام اکیڈمی آف شریعہ اینڈ ایڈوانسڈ اسٹڈیز کے پرنسپل محمد فیضی نے کہا کہ سنسکرت، اپنشد، پران وغیرہ پڑھانے کا مقصد طلباء میں دیگر مذاہب کے بارے میں علم اور بیداری پیدا کرنا ہے۔ MIC میں طلباء کو سنسکرت پڑھانے کا ایک اور سبب فیضی کا اپنا تعلیمی پس منظر ہے، کیونکہ انہوں نے شنکر درشن کا مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ طلباء کو دیگر مذاہب اور ان کی رسم و رواجوں اور روایات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن 8 سال کے مطالعے کی مدت کے دوران سنسکرت کے ساتھ ساتھ اپنشد، شاستر، ویدوں کا سنجیدہ مطالعہ ممکن نہیں ہوگا۔ فیضی نے کہا کہ اس کا مقصد ان طلباء کو بنیادی علم فراہم کرنا اور ان میں دوسرے مذاہب کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10ویں کلاس پاس کرنے کے بعد 8 سال کی مدت میں طلباء کو بھگوت گیتا، اپنشد، مہابھارت، رامائن کے اہم حصے طلباء کو سنسکرت میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ان گرنتھوں کی تعلیم اس لیے فراہم کی جا رہی ہے کیونکہ ادارہ خاص طور پر ایک شریعہ کالج ہے۔ یہ ادارہ کالیکٹ یونیورسٹی سے ملحق ہے اور یہاں اردو اور ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے سن لیا ہوگا کہ کیرل میں کیا ہو رہا ہے۔ مدرسے میں سنسکرت پڑھائی جاتی ہے اور ہندو گرنتھوں کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے جو دوسرے مذاہب کی تعلیمات کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے۔ پڑھنا پڑھانا ضروری ہے۔ کیرل ہمیشہ تعلیمی میدان میں آگے رہا ہے اور آج راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں یہ جان کر کے ایک مدرسے میں سنسکرت کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، ہم جیسے لوگوں کو بے حد خوشی ہوئی ہے۔ جانکاری بہت ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اطلب العلم ولو کان بالسین۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ چین میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی دور مقامات پر ہی کیوں نہ ہو، ہمیں انہیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم پر زور دیا گیا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہمارے مذہب کے بارے میں ہی کم جانکاری رکھتے ہیں۔ خدا کرے
کہ ہم بھی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، اور جہاں تک دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھنے کا سوال ہے، جیسا کہ کیرل میں ایک مدرسے میں ہو رہا ہے، اس پر بھی غور کریں۔ کسی سے کوئی بیر نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں، ہمیں جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر ہم اپنے مذہب کو ٹھیک طرح سے سمجھ پائیں گے۔ خدا کرے کہ ہم میں کیرل کے اس مدرسے سے سبق لینے کی ضرورت ہے جہاں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ سنسکرت اور ہندو گرنتھ کے قریب واقع شنکر پلی کے ایک کالج نے ہاسٹل میں ایک طالب علم کو مبینہ طور پر ریگنگ، مار پیٹ کرنے اور اسے مذہبی نعرے لگانے پر مجبور کرنے کے الزام میں 10 طلباء کو معطل کر دیا ہے۔ ملزم طلباء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس نے ان میں سے 5 کو گرفتار کر لیا ہے۔ حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سائبر آباد پولیس نے ان کے خلاف قتل اور ریگنگ کا مقدمہ درج کیا ہے۔ نئی دہلی، کیرل کے گورنر عارف محمد خان نے کہا ہے کہ اگر مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے زیر قیادت سرکار کوئی آرڈیننس انہیں نشانہ بنانے کے لیے راج بھون بھیجتی ہے تو وہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیں گے اور اسے صدر جمہوریہ کے پاس بھیج دیں گے۔ عارف محمد خان نے ہفتے کی شام نئی دہلی میں صحافیوں سے کہا کہ انہوں نے ابھی آرڈیننس نہیں دیکھا ہے اور اسے پڑھا نہیں ہے۔ آرڈیننس پڑھنے کے بعد ہی وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نشانہ میں ہوں تو میں اپنے خود کے معاملے میں جج نہیں بنوں گا، میں اس کا اعلان ابھی نہیں کروں گا، میں اسے دیکھوں گا اور اگر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اس کا مقصد مجھے نشانہ بنانا ہے تو میں اس پر فیصلہ نہیں لوں گا، میں آگے صدر جمہوریہ کو بھیج دوں گا۔ دریں اثنا مقامی انتظامیہ اور وزیر مملکت برائے آبکاری ایم وی راجیش نے کہا کہ سرکار کو امید ہے کہ گورنر آئین کے مطابق کام کریں گے۔ راجیش نے ترووننتپورم میں صحافیوں سے کہا کہ ریاستی سرکار آئین کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اس آرڈیننس کو لائی اور پھر اسے گورنر کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانونی، آئینی اور ضوابط کے مطابق ہے۔ اب ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی آئین کے مطابق کام کرے۔ راج بھون کے ایک ذریعے نے بتایا کہ خان ہفتے کی شام دہلی پہنچے اور دن کے آغاز میں کیرل میں بائیں بازو کی سرکار نے ریاست میں یونیورسٹیوں کے چانسلر کے عہدے سے گورنر کو ہٹانے کے لیے اپنا آرڈیننس راج بھون کو بھیجا تھا۔ کیرل کابینہ نے 9 نومبر کو ریاست میں وائس چانسلروں کی تقرری سمیت یونیورسٹیوں کے کام کاج کو لے کر خان کے ساتھ بائیں بازو کی سرکار کی جاری رسا کشی کے درمیان آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آرڈیننس کا مقصد معروف ماہرین تعلیم کا گورنر کی جگہ پر ریاست کی یونیورسٹیوں کے چانسلر کے طور پر تقرر کرنا ہے۔ پوجائی و جین کی قیادت والی سرکار کے فیصلے کی کانگریس اور بی جے پی دونوں نے مخالفت کی ہے، کیونکہ دونوں پارٹیوں نے الزام لگایا ہے کہ اس قدم کا مقصد کیرل میں یونیورسٹیوں کو کمیونسٹ مراکز میں تبدیل کرنا ہے۔
کلاس میں طلباء اور اساتذہ کے درمیان سنسکرت میں ہی ساری بات چیت ہوتی ہے۔ ملک دینار اسلامک کمپلیکس کے زیر انتظام اکیڈمی آف شریعہ اینڈ نئی دہلی ملک کے سابق چیف جسٹس نئی دہلی ملک کے سابق چیف جسٹس للت نے اتوار کو کہا کہ وہ سرکاری تقرری کو قبول کرنے کے خیال کے خلاف ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ راجیہ سبھا یا گورنر کا عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیموشن نہیں ہے، لیکن یہ چیف جسٹس کے اسٹیٹس کے حساب سے مناسب بھی نہیں ہے۔ وہیں انہوں نے ملک کے سابق چیف جسٹس للت نے اتوار کو کہا کہ وہ سرکاری تقرری کو قبول کرنے کے خیال کے خلاف نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ راجیہ سبھا یا گورنر کا عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیموشن نہیں ہے، لیکن یہ چیف جسٹس کے اسٹیٹس کے حساب سے مناسب بھی نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان کا مجسمہ کیوں نہ نصب کیا جائے؟ سدھارامیا بنگلورو کرناٹک میں کانگریس کی طرف سے ٹیپو سلطان کا 100 فٹ کا مجسمہ لگانے کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر سدھارامیا نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ کانگریس ممبر اسمبلی تنویر سیٹھ نے ٹیپو سلطان کا 100 فٹ والا مجسمہ نصب کرنے کی بات کی تھی۔ سدھارامیا نے کہا کہ ٹیپو سلطان کا مجسمہ کیوں نہیں لگایا جا سکتا، انہیں بنانے دیں، کیا وہ اس کے لائق نہیں؟ کانگریس لیڈر نے بی جے پی پر تاریخ کو مسخ کرنے کا الزام لگایا۔ نئی دہلی سوشل ورکر گروپ کے چیئرمین اور سینئر حج رضاکار حاجی ریاض الدین نے حج کانفرنس میں مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کو اگر عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو یہ عازمین حج کے مفاد میں ایک بہتر فیصلہ ثابت ہوگا، اس سفر حج کا خرچ کم ہوگا۔ اس موقع پر حاجی ریاض الدین نے کہا کہ ماضی میں وزارت اقلیتی امور کے وزیر نے حج کے تعلق سے کئی وعدے کیے تھے جو صرف لفظی جملے ثابت ہوئے، جس سے عازمین حج اور حج رضاکاروں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ہمیں امید ہے کہ موجودہ وزیر اسمرتی ایرانی اپنے قول پر پابند عہد رہیں اور سفر حج کے خرچ کو کم کرنے کے تعلق سے جو باتیں انہوں نے حج کانفرنس میں کہی ہیں ان پر عمل کیا جائے گا اور آئندہ حج سستا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حج کانفرنس میں مرکزی وزیر کے فیصلے خوش شائد ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہم ان فیصلوں کے عملی طور پر ثابت ہونے کے منتظر ہیں۔ اب آئیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ اصل کمال علم اور عمل کو جمع کرنے میں ہے۔ جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے منہ موڑا وہ محروم رہا، اور جس نے اپنے خواہشات کو چھوڑا اس کے حصے میں نیکی آتی ہے۔ جس علم سے دل میں ہمدردی،
सोज, रफ़त, रंगीनी व ताबानी पैदा ना हुई, उसका मुतालिया बेकार है। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, इससे तुम्हारे अफ़आल अच्छे हो जाएंगे। दुनिया में ज़िंदगी की सांसें बहुत कम हैं और ख़बर की ज़िंदगी बहुत तवील है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।